محترم پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ بڑا ہی متبرک اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے متعلق ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتلایا تھا۔ اب ہم روزے کی فرضیت کب ہوئی، روزے ہمارے اوپر کب فرض کیے گئے، امت محمدیہ کو روزے کب دیے گئے، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کیا کیا انعام ملتے ہیں، اس کے متعلق جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ روزوں کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی، چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے فرض تھے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو شامل ہے۔ تو جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں تھی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ البتہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر نہیں تھے۔ مثلا روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائے، ان میں فرق تھا۔ چنانچہ پہلی امت کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ ایام بیض کے روزے وہ رکھے جاتے تھے، یا اور کوئی مخصوص دن کا روزہ ان کا ہوا کرتا تھا جس میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ مگر امت محمدیہ کو رمضان المبارک کے روزے دیے گئے، اور امت محمدیہ کے اوپر پورے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے۔ اس امت پر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو مدینہ کے اندر جب آپ کو 1.5 سال قیام کے ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے 10 شعبان کو 2 ہجری میں آپ کے اوپر روزے فرض فرمائے تھے۔ اس سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دے دیا، تو پھر 10 محرم الحرام کا روزہ نفلی بن گیا اور رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دے دیے گئے۔ روزے کی فضیلت کیا ہے، روزہ رکھنے پر اللہ تعالی ہمیں کیا انعام عطا فرماتا ہے، تو اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی امید رکھ کر اور ایمان کے مطابق روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ اللہ رب العزت روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل نیکی کو 10 گنا 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود اجر دوں گا، اور وہ اپنا کھانا پینا اور خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کے وقت کی خوشی اور اپنے رب سے ملاقات کی خوشی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور جس طرح ڈھال کے ذریعے سے جنگ کے اندر اس سے بچاؤ کیا جاتا ہے اپنے اوپر آنے والے وار سے، روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کا بچاؤ کیا جاتا ہے دیگر خرافات سے اور بری بری باتوں سے۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی فکر اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ
زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اندر لگ جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے بری خواہشات سے روکنے کے لیے۔ روزے کی اور رمضان المبارک کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ خصوصیت ارشاد فرمائی ہے اور جگہ جگہ اس کو رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور روزہ چھوڑنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے والے کے لیے ہلاکت کی بد دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ نے پہلی پیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب آپ نے دوسری پیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری پیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو انوکھا سمجھا اور یہ ایک عجیب بات تھی۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آج ہم نے آپ سے ایک عجیب بات دیکھی جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ جب آپ نے پہلی پیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، اسی طرح جب دوسری پیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین فرمایا، اور جب تیسری پیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین فرمایا۔ تو یہ کیا عجیب بات تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور جب میں نے پہلی پیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہوجی وہ شخص کہ جس کے اوپر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اس کی وجہ سے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جب میں نے دوسری پیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسری پیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان سے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمایا ہے۔ تو ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو اور سب سے زیادہ مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہو تو اس کا کیا ہی حشر ہوگا اور اس کا کیا ہی مقام اور رتبہ ہوگا۔ اس لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے یہ بڑا متبرک اور بڑا معظم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں تمام روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے تمام روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔